عمر تمہیں ابھی جواب دینا ہے، ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں میں زیادہ پیارا ہوں یا تمہاری جان زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من نفسی، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ تو آج یہ اولیاء کرام کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، جو اللہ کا نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، اے جبرائیل تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ مولا جب تو اس سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی کہ میرے اشرفی جو میرے سلسلے سے مرید ہو گیا، جو اشرفی ہو گیا کہ وہ دنیا کے ہر کونے میں رہے بس ایک جگہ نہ رہے، دنیا کے ہر کونے میں رہے بس ایک جگہ نہ رہے۔ حاضرین اکرام، میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اس آیت پاک کے ذریعے سے میں شیخ طریقت جد محترم حضرت علامہ شاہ سید نعیم اشرف اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان بیان کرنا انہی نفوس قدسیہ کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں فرما رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان الذین آمنوا، ان الذین آمن، بے شک وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لا چکے، جو ایمان والے ہو گئے، جو مان گئے، جو مان گئے، تو میں ان مان جانے والوں سے کہتا ہوں، میں ان مان جانے والوں سے کہتا ہوں کہ اے مان جانے والوں، اے مان جانے والوں، تمہارا مان جانے والا نہیں ہے، تمہارا مان جانے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تم ایمان والے ہو گئے ہو، اور جو ایمان والا ہو جاتا ہے اس کا مان کبھی نہیں جاتا، جو ایمان والا ہو جاتا ہے اس کا مان کبھی نہیں جاتا، نہ دنیا میں جاتا ہے، نہ قبر میں جاتا ہے، نہ میدان محشر میں جاتا ہے۔ یہاں بھی سرخرو ہوتا ہے، قبر میں بھی سرخرو ہوتا ہے، میدان محشر میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، جو ایمان لا چکے، وہی تو ایمان والے ہوں گے، جو ایمان لا چکے۔ اتار دے، بھاری ہو گیا تھوڑا سا، ایک ایک کر کے اتار دیا سب، ایک ایک، ہاں ایک
ایک ساتھ ایک ساتھی نکال دیا سنبھال کے ہلکا ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے، جو ایمان والے ہو گئے، ایمان والے تو ہو گئے مگر ایمان والے کیسے ہو گئے؟ کیا کہنا اللہ ایمان والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جو ایمان لا چکے، ایمان لا چکے مگر کیسے ایمان لائے؟ کیا پڑھ کر ایمان لائے؟ کیا کر کر ایمان لائے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. تو اب اگر جاننا ہے کہ ایمان والا کیسا ہوتا ہے، کیا پڑھ کر کیا کر کر ایمان والا بنتا ہے، اس لیے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے بھی انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا، صرف نماز پڑھنے سے بھی انسان ایمان والا نہیں بن سکتا، صرف روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے یا کوئی اور نیک اعمال کرنے سے انسان مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو جب ان فرائض کو انجام دینے کے بعد بھی انسان ایمان والا نہیں بن سکتا، تمام فرائض کو انجام دینے کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو ایمان والا نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا، تو وہ کون سا فعل ہے جو ہمیں ایمان والا بناتا ہے؟ وہ ایسا کون سا کام ہے جو ہمیں ایمان والا بناتا ہے، ہمیں مومن بناتا ہے؟ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. آئیے آپ حضور رحمت عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. تمام صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی مشکل کشا، تمام صحابہ کرام موجود ہیں. حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف تمام صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ اے عمر میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آ گئے. تو حضور نے فرمایا کہ اے عمر یہ بتاؤ، اے عمر یہ بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ اے عمر یہ بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو، مجھ سے کتنا محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ حضور بے انتہا محبت کرتا ہوں، بے حد محبت کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر یہ بتاؤ کیا تم مجھ سے اپنی والدین سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں حضور، میرے والدین آپ کے قدم ناز پہ قربان. پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر یہ بتاؤ کیا تم اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بول پڑے ہاں حضور، میری اولاد بھی آپ پر قربان. پھر حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر یہ بتاؤ کیا تم اپنے مال و جائیداد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہاں حضور، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا دیا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا دیا ہے، اور آپ کے دیے ہوئے سے ہی تو سارے دیے جل رہے ہیں.
آپ کے دیے ہوئے سے ہی تو سارے دیے جل رہے ہیں. کیا کہنا اللہ. تو حضور میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کی عطا ہے, آپ کے صدقے میں ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر یہ بتاؤ, کیا تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر خاموش ہو گئے, خاموش ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کہ اے عمر, یہ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ 3 سوالوں کے جواب تو بنا سوچے سمجھے دے دیا, وقت نہیں لگایا, فوراً دے دیا. اب جب میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو, کیا تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو, تم خاموش ہو گئے, جواب نہیں دے پا رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور, والدین کا فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا, اولاد کا فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا, مال و جائیداد کا بھی فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا, مگر حضور جان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے, ابھی تک جان کا فیصلہ نہیں کیا, ابھی تک جان کا فیصلہ نہیں کیا. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر, تمہیں ابھی جواب دینا, ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں میں زیادہ پیارا ہوں یا تمہاری جان زیادہ پیاری ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من نفسی, تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے. عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, حضور جمال ملت. کس سے فرما رہے ہیں حضور؟ ہم سے, آپ سے نہیں. وہ جلیل القدر صحابی سے جن کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. ان سے فرمایا جا رہا ہے. آج کل کے لوگوں کی کیا حیثیت ان کے ساتھ, کیا کہنا. آج کل کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے ان کے آگے. وہ صحابہ اکرام, اور صرف حضرت عمر فاروق سے ہی نہیں, تمام صحابہ, کم کی ضمیر ہے, لا یؤمن احدکم, بالکل صحیح. احدکم سارے صحابہ کرام, اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت مولا علی مشکل کشا بھی, تمام صحابہ اکرام سے حضور فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی, تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے. اب بتائیے آپ میں سے کون کون مومن ہے؟ اب فیصلہ کریں گے آپ مومن کا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے کہ کیا حضور ہم ابھی تک مومن نہیں, حضور کیا ہم ابھی تک مومن نہیں ہوئے. رونے لگے, آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گئے عمر پریشان نہ ہو, غمگین نہ ہو, آؤ میرے اور قریب آ جاؤ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور قریب آ جاؤ, سبحان اللہ. اور پاس آ جاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اور پاس آ گئے, اور قریب آ گئے. پھر حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک, اپنا دست مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ پھیر دیا. فرمایا کہ اے عمر,
تمہیں میرے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا رسول مجبور رسول نہیں ہے، مختار رسول ہے. تمہارا رسول مجبور رسول نہیں ہے، مختار رسول ہے. آؤ میرے پاس آؤ. آپ نے اپنے دست مبارک ان کے سینے پہ پھیر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس دست مبارک کا سینے پہ پھیرنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل گئی. زندگی بدل گئی. حضور نے پوچھا اے عمر بتاؤ اب کیا حال ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے پوچھا اے عمر یہ بتاؤ اب کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور پہلے کا معاملہ کچھ اور تھا. سبحان اللہ. اس لیے صحابی ہیں وہ صحابی، وہ جو دل میں ہوتا ہے بھائی بولتے ہیں. یہ نہیں حضور کو خوش کرنے کے لیے بول دیتے. آج کل ایسا ہی ہوتا ہے نا، بالکل صحیح. آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ خوش کرنے کے لیے آدمی کچھ ہی بول سکتا ہے. حضرت عمر فاروق بھی بول سکتے تھے ہاں حضور آپ جان سے زیادہ پیار ہے. اب جان لینے کی باری آ جائے معافی چاہتے ہیں حضور. جی تو لیکن وہ صحابی تھے صاحب، جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا. جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا. کہ حضور جان کا فیصلہ نہیں کیا ابھی تک. سچ بولتے تھے، حق بولتے تھے، حق کا پیغام دیتے تھے. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنا دست مبارک پھیر دیا پھر انقلاب پیدا ہو گیا. پوچھا اب کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہے ہیں کہ حضور پہلے کی بات اور تھی، اب کی بات اور ہے. یہ کیا کہنا، بالکل صحیح. اب جیسے ہی آپ کا دست قدرت، دست شفا، دست مبارک میرے سینے سے لگا، میرے دل میں انقلاب پیدا ہو گیا. اب حضور آپ مجھے جان سے زیادہ پیارے ہو گئے. اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہو گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الان یا عمر، کیا کہنا، الان یا عمر اب مومن ہوئے، بالکل. اب مومن ہوئے ہو. تو اب بتائیے مومن کیسے بنتے ہیں؟ مومن کا مطلب کیا ہے اور مومن بننے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ مومن بننے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اپنی جان سے زیادہ حضور کو چاہے گا وہی مومن ہوگا. بے شک بے شک. تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے. کیا مطلب؟ کہ جو لوگ جو عشق رسول میں ڈوب گئے، وہ لوگ جو عشق رسول میں ڈوب گئے. وہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے لگے. ایمان لانے کے بعد ٹھہرے نہیں، رکے نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے لگے. اب نیک عمل کیا کیا بتاؤں، اتنا وقت ہی نہیں کہ ایک نیک عمل گنواؤں. نماز نیک عمل ہے، روزہ نیک عمل ہے، حج نیک عمل ہے، زکوٰۃ نیک عمل ہے، والدین کی خدمت نیک عمل ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، پرورش کرنا نیک عمل ہے، پڑوسیوں کے خیال رکھنا نیک عمل ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا نیک عمل ہے، بیواؤں کا خیال رکھنا نیک عمل ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا نیک عمل ہے، ننگے کو کپڑا پہنانا نیک عمل ہے. کیا بتا، بہت سارے نیک عمل. کہاں تک گنتی گناؤ، لمبی فہرست ہے نیک عمل. ایک ایسا لفظ بتا دوں، ایک ایسا لفظ بتا دوں جس کے دامن میں سارے نیک اعمال آ جائیں، سارے نیک اعمال آ جائیں. وہ لفظ ہے سنت. وہ لفظ کیا ہے؟ سنت. ارے سنت وہی ہے جو نیک عمل ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سنت وہی ہے جو نیک عمل ہے، اور جو نیک عمل نہیں ہے وہ سنت نہیں ہے۔ جو نیک عمل نہیں ہے وہ سنت نہیں ہے۔ تو سنت میں تمام نیک اعمال آ جاتے ہیں، نیک اعمال آ جاتے ہیں، تمام نیک اعمال سنت میں۔ اب ایک نیک اعمال گنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کیا گنا ہے۔ کیا کہنا، بہت کچھ۔ اب سوچئے جو ہے کہاں تک گنائیں گے۔ اب آیت پاک کا ترجمہ سنیں کہ وہ لوگ جو عشق رسول میں ڈوب گئے، وہ عاملوا الصالحات، اور رسول کی سنت کریمہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ کیا مطلب؟ یہ آیت پاک کا ترجمہ مجھ سے سنیے۔ جو عشق رسول میں ڈوب گئے اور سنت رسول کے رنگ میں رنگ گئے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ تو ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک تو آج یہ اولیاء کرام کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، بے شک بے شک، وہ چاہے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، چاہے حضور خواجہ غریب نواز سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، یا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ، یا شیخ طریقت حضرت سید شاہ نعیم اشرف جیلانی رضی اللہ عنہ۔ محبت جو ہمارے دلوں میں ہے یہ اللہ کی ڈالی ہوئی ہے، یہ اللہ کی ڈالی ہوئی ہے، اور جس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے تو اس کی محبت کو کون نکال سکتا ہے؟ اس کی محبت کو کون نکال سکتا ہے؟ وہ خود نکل جائے گا، وہ خود نکل جائے گا پتلی گلی سے، نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن جو بھائی اللہ کی جو خلاف جائے گا تو اس کا تو بھائی اسے تو اللہ ہی سمجھے گا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے انسان سے اللہ ہی سمجھے جس نے آقا کو سمجھا نہیں ہے، اسے تو اللہ ہی سمجھے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کرام سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی عقیدت عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اچھا، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا کیسے؟ اولیاء کرام کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں کیسے ڈالتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ جانتے ہیں کیسے محبت ہوتی ہے ان کی؟ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، اے جبرائیل تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ مولا، جب تو اس سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ مولا، جب تو اس سے محبت کرتا ہے محبت کرو، تم سب اس بندے سے محبت کرو۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے ایک محبت کی ایسی ہوا چلتی ہے، ایک ایسا طوفان اٹھتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے، اور تمام لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، تمام لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو محبت اولیاء کرام کی دل میں ڈالی ہوئی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو جسے اللہ تبارک تعالیٰ جس کے دل میں محبت ڈال دے تو اس کی محبت کو کون نکال سکتا ہے؟ کون نکال سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اولیاء کرام سے سچی محبت عقیدت عطا فرمائے، اور ان کی
بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ یہاں تو سب اہل سلسلے سب ہیں، زیادہ تر اشرفی ہیں، اور اشرفیوں کو تو میں خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سبحان اللہ، بے شک، جو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی تھی، ہاں بے شک، دعا کیا تھا، تو ایک بار آپ تمام اپنے خلفاء اور مریدین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ پوری ہو گئی، پوری ہو گئی، قبول ہو گئی، قبول ہو گئی۔ اب خلفاء کی کسی کی ہمت نہ پڑے پوچھنے کی، تو شاہ عبدالرزاق نورین کی طرف اشارہ کیا کہ آپ پوچھئے حضور سے کہ کیا پوری ہو گئی، کیا قبول ہو گئی؟ تو حضرت شاہ عبدالرزاق نورین جو آپ کے بھانجے اور بہت چہیتے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ حضور کیا پوری ہو گئی، کیا قبول ہو گئی؟ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی کہ میرے اشرفی جو میرے سلسلے سے مرید ہو گیا، جو اشرفی ہو گیا، کہ وہ دنیا کے ہر کونے میں رہے، بس ایک جگہ نہ رہے، دنیا کے ہر کونے میں رہے، بس ایک جگہ نہ رہے۔ تو کہا حضور وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نہیں چاہتے آپ کی اشرفی رہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ جگہ جہنم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور جمال ملت، اشرفی اشرفی جنتی جنتی، اشرفی اشرفی جنتی جنتی۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو اشرفی ہو گیا اس کو کسی اور سلسلے میں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اشرفی سلسلہ تمام سلسلوں کا مجموعہ ہے، اس میں سلسلہ چشتیہ بھی ہے، سلسلہ قادریہ بھی ہے، نظامیہ بھی ہے، اولائیہ بھی ہے، سہروردیہ بھی ہے، سارے سلسلوں کا مجموعہ اشرفی ہے۔ کیوں کہ ہمارا سلسلہ اشرفی الف سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی ختم ہوتا ہے۔ اشرفی جنتی جنتی، اشرفی اشرفی جنتی جنتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں سبحان اللہ، جو آپ کو ایسا سلسلہ ملا، اشرفی ناز کر، اشرفی ناز کر، تو میرے اشرف پر، اشرفی ناز کر تو میرے اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا؟ اشرفی سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں غوث کا بھی فیضان ہے، خواجہ کا بھی فیضان ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا بھی فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں سے سچی محبت عقیدت عطا فرمائے، ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔